والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمت اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام۔ اللہ کریم کی حضور دعا ہے حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس بابرکت بامقصد بزم بسلسلہ ایثار ثواب حضرت علامہ مولانا سجادہ پیر غلام محی الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس میں میں اور آپ سب شریک ہیں، اللہ کے ایک بندے کے لیے اللہ کے حضور مغفرت درجات کی بلندی کی درخواست لیے ہوئے۔ اللہ کریم ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور ان کے اولاد، دوست، جملہ فیملی ممبرز اور اہل خانہ سے لے کر ان کے جملہ دوستوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ نے اس کائنات میں اپنی جملہ مخلوقات میں جس مخلوق کو اپنی نیابت کے لیے چنا ہے وہ حضرت انسان ہے۔ ہمارے دریچہ خیال اور تحقیق اور جستجو کی دنیا میں طاقت میں اور حسن و جمال میں شاید اور بھی بہت سی مخلوقات ہیں جو تصورات میں رہتی ہیں، وہ غلمان کی صورت میں ہوں، اور طاقت و قوت کی صورت میں جملہ مخلوقات میں ملائکہ اور دیگر۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کتنا عزتوں سے سرفراز کیا انسان کو کہ اگرچہ ظاہری طور پر یہ بڑا کمزور ہے، لیکن اللہ نے اس کے وجود میں جو دماغ رکھا ہے، اس دماغ کو جو اللہ نے کنٹرول عطا فرمایا ہے نظام پر، سسٹم پر، معلومات اور معاملات کے حوالے سے، اس وجہ سے یہ اللہ کی نیابت اور اس کے خلیفہ ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ اچھا، جملہ مخلوقات کو اللہ نے کن کہہ کے تخلیق کیا، لیکن انسان کو اپنے دست قدرت سے سینچا ہے۔ تو اس تصور میں یہ ہے، ایک تو کیونکہ اس نے جیسا چاہا ویسا ہی بنایا، اور بنایا بھی وہاں جہاں انسان کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ کوئی کاریگر، کوئی صناع اندھیرے میں ایسا خوبصورت تخلیق کرتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اس لیے کوئی بھی انسان چھوٹا ہو یا بڑا، کالا ہو یا گورا، وہ کسی بھی ظاہری کمزوری و معذوری سے جڑا ہوا ہو، کبھی بھی اس کا مذاق یا اس کو کمتر یا کسی بھی حوالے سے اس کے، جیسے ہمارے ہاں کچھ جو حالات نام ترتیب دے دیتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے، یہ کرنا ڈائریکٹ بنانے والے خالق سے ٹکراؤ اور اس کی بارگاہ میں توحید کی مترادف ہے۔
اللہ کو کیونکہ ایسا ہی پسند تھا اس نے ویسا ہی پسند کیا. پھر انسان کی اس مخلوق کی جو قدر اور ویلیو ہے وہ صحائف آسمانی کتب سماویہ میں اور ادیان و مذاہب میں سب سے حسین اور سب سے اعلیٰ انداز میں جس دین نے انسان کی اقدار کو ویلیوز کو پیش کیا ہے وہ دین ہے جس دین کے اندر اس سے قبل آنے والے جملہ ادیان و مذاہب کا جامع تصور رکھ کے یہ ایسا پاکیزہ عالمگیر دین اسلام ہے. اس میں سارا تصور موجود ہے کہ اسلام انسان کی قدر کیا ہے. تو ظاہر ہے انسان کی قدر اور عظمت اور رفعت دیگر مذاہب و ادیان کے حوالے سے اسلام کا کیس مقدمہ بہت ہی نمایاں اور بہت ہی اعلیٰ ہے. کیونکہ دنیا سمجھ چکی ہے موبائل کمیونیکیشن نے ہر بندے کو ان پڑھ اور پڑھے لکھے کو اور مشرق و مغرب کے لوگوں کو قریب کر دیا ہے. خیالات و تصورات اور ان کی رسوم و رواج کو جاننے اور پرکھنے اور دیکھنے. آپ دنیا کے کسی کونے میں ہو تو آپ یہ برملا کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی قدر سب سے زیادہ کس میں ہے تو آپ بلا جھجک کہہ سکتے ہیں صرف اور صرف دین اسلام. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو یورپ کے دن دادا ہیں، یورپ میں رہنا، یورپ میں پڑھنا، یہ کوئی برا کام نہیں ہے، اچھا ہے، لیکن یورپی فکر کو اپنانا یہ انتہائی بدقسمتی ہوتی ہے. یعنی لنڈے کا انگریز بننا. وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے لوگ جو کچھ دیکھتے ہیں تو وہ پھر یہاں آ کے مسلمانوں کی یا میری آپ کی کمزوری کو وہ معمول کرتے اسلام پر. او یار اسلام دے مسلمان ساڈا کہہ دے بھئی میرے اور آپ کے تصور کو اسلام سے نہیں جوڑنا. اسلام کا ریپرزینٹیٹر سچا اس معاشرے میں کون ہے؟ وہ ہے خواجہ غریب نواز، وہ ہے داتا علی اجمیری، وہ ہے امام علی اللہ، وہ ہے حضرت. ایسے لوگ ہیں. ہم تو ظاہر ہے کوشش کر کے اس تصور کو لینا ہے اور یہی فکر ہے ہماری، لیکن اسلام کے ترجمان ہوئی ہے. اب کوئی اس فکر کو یاد نہیں کرے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں تو بطخ کراس کرے تو جناب روڈ گناہ ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ جہاں موجود ہیں، بالخصوص اگر آپ یورپ امریکہ میں ہیں تو پھر آپ کا حق ہم سے زیادہ بنتا ہے کہ آپ وہاں اسلام کی ترجمانی کریں. ماحول میں ڈھلنا کمال نہیں ہے، ماحول کو ڈھالنا کمال ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اقبال بھی پڑھ کے آئے، وہاں کے ماحول کو دیکھا، پرکھا، جانچا، لیکن لنڈے کے انگریزوں کی طرح اس فکر میں بہ نہیں گئے، بلکہ آ کر یہاں برملا کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرح. سننا ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. یہ جو عقیدت اور حالت اقبال مدینہ گئے نہیں ہے، اقبال مدینہ نہیں گئے. اور اس میں بھی بہت سے حساس محققین نے بڑی باریک بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں اقبال جس فکر سے وابستہ تھے وہ فکر ہے اب ایسے کر نہیں پائے، اب ایسے کر نہیں، سرکار کو نہیں دیکھ سکے. کہا اس میں کیا وجہ ہے؟ تو باریک دین حساس محققین نے یہ بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اویس کرنی سرکار کو دیکھ لیتے تو شاید پھٹ جاتے. اقبال بھی اسی فکر میں ہے، وہ اگر دیکھ لیتے مدینہ تو شاید پھٹ جاتے. لیکن کمال یہ ہے مدینے والے کا کہ وہ کسی کو بلا کے ملتا ہے تو کسی کو آگے ملتا ہے. سبحان اللہ. تو اسلام میں سب سے زیادہ نمایاں عزت ہے انسان کی. تو اسلام میں آپ نے ظاہر ہے آپ ترجمان ہے، ہم ترجمان ہے اسلام میں. ہم نے لوگوں کو بتانا کہ اسلام میں کیا ہے. اب میرا مقدمہ آپ کے مقدمہ دنیا کی عدالتوں میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ انسان کی ویلیو کہاں ہے؟ بول سکتے ہیں ہمیں جو درس دیتا ہے، جو چورن بیچتا ہے یورپ کا، وہ کہتا ہے وہاں بڑی قدر ہے. تو میں محبت سے پوچھنا چاہتا ہوں
کہ تورا پورا کی غاروں میں انسان کو کس نے لایا؟ شام کے بچوں کو کس نے رلایا؟ برما کے معصوموں کی ٹکا بوٹی دیکھ کر کون خاموش رہا؟ فلسطین کی بیٹی پر دن دہاڑے ٹینک چڑھتے ہوئے دیکھ کر کون چپ رہا؟ کشمیر کی بیٹی کو دہائیاں دیتے ہوئے جس کی سسکیوں نے آسمان کا کلیجہ اور زمین کا سینہ شک کر دیا، اس پر کون چپ رہا؟ اس کا مطلب ہے تمہارا ڈبل سٹینڈرڈ ہے. شاید تمہارے دل اس کے لیے دھڑکتے ہیں جو رسول اللہ کی توہین کرتا ہے. تمہاری انسانیت کے معیار الگ ہے. اگر انسانیت کا معیار یہی ہوتا تو پھر شاید عالمی دنیا کا مزاج کچھ اور ہوتا. لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، ہمیں صرف رونا یہ ہے اور ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے، ہمارے لیڈرز اور ہمارے جو اکابرین بدقسمتی سے حکمران ہیں ان سے گلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی صحیح آواز دنیا تک پہنچاتے نہیں ہیں. یا کو پراپر وے ایسا تیار کرے کہ جس کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کوشش ہے کہ محراب و منبر کو کمزور کیا جائے. محراب و منبر میں کون سی کو کلاشن پڑی ہے، کون سا کو گرنیڈ پڑا ہوتا ہے، کیونکہ یہ آواز جو جڑی ہوئی ہے، یہ آواز کی پاور کیا ہے، اس کو آپ اس سے محسوس کریں کہ لارڈ میکالے نے پہلی رپورٹ جو پیش کی تھی ملکہ برطانیہ کو، اس نے پوچھا کیا پوزیشن ہے ہندوستان کی بر صغیر پاک و ہند کی. اس نے کہا کیا بتاؤں، لٹریسی ریٹ ان کا 19.9%، یعنی 99% لوگ پڑھے لکھے ہیں. اس نے کہا وہ کیسے، 400 سال کی کوئی یونیورسٹی اور کوئی ادارہ نہیں ہے. اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ اس قوم کا، ان پڑھ کا، پڑھے لکھے کا، دیہاتی کا، شہری کا محراب و منبر سے تعلق اتنا مضبوط ہے کہ ان کو حرام کا بھی پتہ ہے، حلال کا بھی پتہ ہے. آپ دیکھتے کہ ہمارے اچھا اس نے پھر یہ کیا کیا، اس نے کہا اچھا اس قوم کو کسی طرح احساس سے ظاہر ہے عالمی اداروں کی بڑے عجیب سیٹل ہوتی ہیں سیٹلمنٹ. اس نے کہا ان کو کسی طرح احساس کمتری میں مبتلا کریں. اور احساس کمتری میں مبتلا کیسے کیا گیا وہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں کے جو بہت سے ان کے خیر خواہ تھے، یعنی مجاہدین کو مروانے اور پکڑوانے والے لوگ تھے، ان کے پٹھو ان کی نسلوں کو انہوں نے پھر باہر بلایا اور ان کو انگریزی کا ایسا ان کے دل میں گلشتہ آباد کیا کہ انہوں نے کہا فکر یہ دے دو جس کو انگریزی میں آتی بول پڑے. اس میں بھی دلچسپ بات، شہاب نامے والے لکھتے ہیں میں مصر میں تھا سفارت خانے میں نے حج کی درخواست لکھی انگریزی میں. مجھ سے میرے ہیڈ نے پوچھا عربی میں کیوں لکھی، میں نے کہا آتی نہیں ہے. تو کہا اردو میں کیوں لکھی، کہا وہ آپ کو. تو کہا انگریزی میں کیوں لکھی، انگریزی سے میرا کیا تعلق ہے. تو مسکرا کے کہا میرا انگریزی سے غلامی والا تعلق ہے. جب ہم یہ سمجھے کہ علم صرف لینگویج کا نام ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اپنی جہالت کے اندھیروں میں. لینگویج علم نہیں ہوتی، کیونکہ آپ یورپ میں جس کو قتل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ پشتو نہیں بول رہا ہوتا، وہ بھی کون سے بولی بولتا ہے، انگلش. جو وہاں ڈش واشر ہے وہ بھی انگلش، اور جو وہاں صفائی کر رہا ہے وہ بھی انگلش. یہ کمال نہیں ہے. علم دو چیزوں کا نام ہے، ایک پالنے والے رب کا پتہ ہو، دوسرا سنبھالنے والے محمد کا پتہ ہو. علم سے اچھا، کیونکہ علم تہذیب سے جڑا ہوا ہے. علم سب سے پہلی چیز جو یاد کرتا ہے وہ تہذیب ہوتی ہے. ہمارے کا یہ کہ اگر میری ان پڑھ ماں ہے تو وہ چلتے ہوئے دوپٹہ اترنے نہیں دیتی، اور میری ہائی کوالیفائڈ بیٹی ہے تو وہ چلتے ہوئے دوپٹہ ٹھہرنے نہیں دیتی. تو علم نے کیا کیا، علم نے کیا کیا، یہ تصور ہے. تو عرض یہ ہے ہم نے یہ کہنا ہے کہ اسلام سب سے بڑا ترجمان ہے انسانیت کا. اور میں نے آپ نے بہت سے بدقسمتی سے، کیونکہ یہ لبرلزم کا طوفان ہے اور سب سے خطرناک اس دور کا میڈیا، اور میڈیا میں لفافہ پہن کر جن کا کوئی ویژن نہیں ہے، جن کا کوئی معیار نہیں ہے، ان کی صرف ڈیمانڈ پیسہ ہے. وہ کیا کہتے ہیں، او فلاں بندے کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کا انسانیت مذہب ہے. یہ اسلام کی توہین نہیں ہے. فلاں کا انسانیت مذہب ہے، وہ خدا کے بندو انسانیت کا کوئی مذہب نہیں ہے. انسانیت کا مذہب صرف اسلام ہے.
جو ہے نا اسلامی انسانیت کا مذہب کون سا ہے؟ اسلام. تھوڑا اور بولیے. اسلام. ہم یہ کہتے ہیں اگر کسی کو نہیں پتا ہوتا تو وہ کم از کم ان سے کنسلٹ کرے. اب دیکھیں نا جس کو خاتم النبیین نہیں آتا، جس کو کلمہ نہیں آتا، جس کو درود نہیں آتا، سورۃ کوثر نہیں آتی، سورۃ اخلاص نہیں آتی، اس کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ اسلام پر حرزہ سرائی کرے یا اس پر حادثات کرنے کی وجہ سے. آپ مکان بنواتے ہیں تو انجینئر سے ڈسکس کرتے ہیں، کیس ہو تو وکیل سے ڈسکس کرتے ہیں، صحت کا معاملہ ہو تو ڈاکٹر سے ڈسکس کرتے ہیں. چھوڑ دو محراب منبر کو، آپ کو نہیں اچھا لگتا تو کوئی حرکت نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں لیکن ہر علاقے میں صرف اس طرح کے لچر پن رکھنے والے دو چار ہی ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں 18 کروڑ کی آبادی میں موم بتی آنٹیاں صرف چند ہی ہیں، لیکن کیونکہ میڈیا گندی مکھی کی طرح گند پہ بیٹھتا ہے، اس کو غازی ممتاز حسین سے لے کر امیر المجاہدین کا کروڑوں لوگوں کا ہجوم محمد عربی کا غلاموں کا نظر نہیں آتا. وہ البتہ چلتے ہوئے بنت حوا کے بدکردار مزاری عورت کو پیش کرتا ہے یا پھر چھکے چوکے کو لائق دکھاتا ہے، حضور کے غلاموں کو نہیں دکھاتا. زندہ باد زندہ باد. نبی کے پیارے غلام اسلام. آپ جب کہتے ہیں کہ انسانیت کا سب سے بڑا نمبردار ہے تو آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کس طرح دنیا کے ٹوٹلی مذاہب وہ انسان سے محبت کا درس دیتے ہیں. آپ کی دلیل کیا ہے؟ دعویٰ تو ہے کہ اسلام سب سے بڑا انسانیت کا محافظ ہے. آپ کی دلیل کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر مذہب انسانیت سے پیار کا درس دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسلام اس میں بھی آگے ہے. کیسے؟ کہ دنیا کا ہر مذہب صرف زندہ بندے سے پیار کا اس میں سلوک پیش کرتا ہے. محمد عربی کا دین مرنے والے سے بھی اس میں سلوک کا درس ہے. کے پاس نہیں. دنیا میں زندہ ہے، پڑوسی زندہ ہے، اس کے حقوق ہیں، رشتہ دار زندہ ہے، غریب امیر زندہ ہے، اس کے حقوق ہیں. اسلام کا وہ فلسفہ ہے بندہ زندہ ہے تو حقوق ہے اور مر جائے تو حقوق ہے. مر جائے فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یہ فلسفہ صرف اسلام میں بندہ زندہ ہے تو اس سے پیار، پڑوسی کا الگ حکم ہے، رشتہ دار الگ ہے، غریب ہے تو الگ حق ہے، پڑوسی بڑا ہے چھوٹا ہے، یتیم ہے غریب ہے. دنیا میں کوئی اس طرح کا تصور پیش نہیں ہے محمد عربی کے دین میں ہے. لیکن فرمایا زندہ ہے تو اس کا خیال کرو، خوراک کا خیال، لباس کا خیال، گھر کا خیال، رہنے کا خیال، تعلیم کا خیال، اس کی زندگی کا خیال. اور مر جائے تو فرمایا تمہارے لیے ضروری یہ ہے بریلوی ہو یا دیوبندی، وہابی ہو یا سنی، عربی ہو یا عجمی، مشرقی ہو یا مغربی، فرمایا تمہاری کوالٹی یہ نہیں ہے کہ جبہ دستار غسیل ہوگی، تمہاری ٹوپی خوبصورت ہوگی، وضاحت خوبصورت ہوگی. فرمایا مومن کی خصوصیت یہ ہے وہ عربی ہو یا عجمی، ادنا ہو یا اعلیٰ، آتا بعد میں گئے بعد میں آئے گا. اور پہلے فوت ہونے والوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہ میری بھی مغفرت فرما، اور ایمان کی حالت میں تیری بارگاہ میں پہلے پہنچنے والوں کے بھی درجات میں بلندی. اب اس کو بریلویت کہے آپ کی مرضی، اس کو سنیت کہے آپ کی مرضی، اس کو آپ رسم کہے آپ کی مرضی. لوگ کہتے ہیں رسم گلخانی، وہ اللہ کے بندے یہ رسم نہیں ہے، یہ رسم نہیں ہے، یہ مومنوں کی علامت
دعا کرنی، دعا کر بندہ بچاؤ، بندہ نہیں مارا۔ کوئی کہتا ہے یہ تم نے کھانے پینے کے تماشے بنا رکھے، آگے رکھو جی کھاؤ جی، آگے رکھو جی کھائیں، زندہ مولوی پیر کر کے لو جی ثواب اب پڑ گیا۔ اب کھانے پینے کے بہانے کوئی اور ڈھونڈو، دین سے منع کرتا۔ کھا گیا چور صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، مولوی صاحب، پیر صاحب، لو جی ثواب پہنچ گیا۔ یہ مار مولویوں نے کھانے، ہم نے کہا اعتراض جاندار ہے، لیکن اس میں حضور کے فرمان سے دوری ٹپکتی نظر آتی ہے، سبحان اللہ، جہالت نظر آتی ہے۔ کہا کیسے؟ ہم نے کہا بات سنو، کھائیں گے کون؟ زندہ، ثواب مردے کو کیسے ہے؟ کھائیں گے زندہ، ثواب مردے کو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں سرکار دو جہاں علیہ السلام کے غلاموں نے پوچھا، حضور نے فرمایا انہو لو کان مؤمنا فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ فبلغہ آپ کا بندہ مر گیا، اس کے لیے ہم کیا کریں؟ کیا کریں؟ اب ایک یہ مسئلہ ایسا تھا، اب دیکھیں پیش آیا، صحابی ہیں حضور سید عالم کے، دو بھائی ہیں، ان کا والد چلا گیا ایمان کی نعمت کے بغیر۔ دونوں نے کہا، ایک نے کہا میں پیش کرتا ہوں، ایک نے کہا نہیں کرتا، کون سا پہنچے گا کون سا نہیں پہنچے گا۔ مسئلہ سرکار کے دربار میں لایا گیا، حضور نے فرمایا اگر مرنے والے کی اور بھیجنے والے کی کمپنی ایک ہو، بھیجنے والے اور لینے والے کی کمپنی ایک ہو، وہ بیلنس پہنچ جاتا ہے۔ بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ ٹیلی نار والوں کو پیسے دینے تو اگلے بندے میں بھی ٹیلی نار ہو، یوں والوں جیل والوں کو دینے تو اگلوں کا بھی جیل والا ہو۔ اب جو کہتا ہے بالکل ثواب نہیں پہنچتا، اس سے بھی لڑنا نہیں ہے، کیونکہ اس کو بہتر پتا ہے کہ کمپنی میری بدلی ہے یا آپ نے نہیں لڑے اس کا حق ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب اولاد اچھی ہوتی ہے، آپ غلام معین الدین صاحب کی اولاد، ان کے دوست آج اہتمام کر رہے ہیں، یہ کیونکہ یہ بھی سمجھتے ہیں ابا کی کمپنی ہماری ہے، سبحان اللہ، کمپنی تھی تو تربیت اچھی ہوئی، سبحان اللہ۔ اور جب کمپنی بدل جاتی ہے تو لوگ جنازے میں کہتے ہیں چلو 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 کوئی دعا نہیں۔ لڑنا ان سے بھی نہیں ہے کیونکہ ان کو بہتر پتا ہے جس کا بابا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا بعض اس پہ شدت اختیار کرتے ہیں، خبردار دعا جنازے کے اندر ہے۔ ہم نے کہا خدا کے دل کو جو چیز اندر ہو وہ باہر سے بھی تکلیف نہیں دیتی۔ اس کا مطلب ہے جائز تھی تو اندر ہے، ناجائز ہوتی تو اندر بھی نہ ہوتی۔ اب جو اندر ہے اس کو باہر کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ آپ دیکھتے ہیں، مجھے یاد ہے بڑا ہمارے دوست تھے، مجھے لے گئے نیپال کی، وہاں ایک مولانا تھے، تب یہ ہمارے جہادیوں کا ایک بڑا عروج تھا، اس میں ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے، تو وہ بڑی شدت سے مجھے اس نے کہا، ابا نے مولوی صاحب نے کہا میں گیا تو ہے ان کا مولوی، میں اتنے غصے میں پوچھا، میں نے کہا پارٹی نہ جاتی ہے، میں نے کہا میں دین کا چوکیدار ہوں، آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، میں نے کہا آپ پیار سے پوچھ سکتے ہیں تو تب چابی دے کے کسی کا ہے، اتنے غصہ نہ تھا۔ کہتے ہیں یہ بتاؤ جنازے کے بعد جو تم دعا مانگتے ہو اس کا کیا فلسفہ ہے؟ میں نے کہا یہ کوئی فلسفہ نہیں، یہ تو دعا ہے مرنے والے کے لیے۔ جب اندر جو اعتبار میں کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا چلو آپ آئیں اندر بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ بیٹھ گئے، کھانا وانا کھانے لگے، تو میں نے ان کو جو موٹی موٹی بوٹیاں تھی وہ ان کے برتن میں ڈال کے ان کو پیش کر دیا۔ تو اب میں پوچھنے لگا، میں نے کہا اب تھوڑا ٹھنڈے ہو کے بتائیں کہ جو چیز اندر وہ باہر اس کو کرے، جب اندر ہے تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت فرمانے لگے پانی چاہیے، میں نے کہا نا پانی اندر ہے، میں نے غصہ نہیں کرنا، پانی اندر ہے، اللہ کی قسم میں اندر ہے پانی۔ کہنے لگے اندر بھی ہے تو چلو بار میں پین دیتے ہو۔ اب میں نے کہا میں نے صرف بات تک یہ بات پہنچانی تھی، اب میں مسئلے کی بات آپ کو دوسری صورت میں پیش کرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ بتاؤ کہ ہمارے جنازوں میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کو اندر والی دعا درست آتی
ہمارے جنازے میں حیران ہوا کیونکہ میں خود ایک عرصہ ایک سرکاری کرسی پہ بیٹھنے کا، تحصیلداری کی کرسی پہ بیٹھنے کا اعزاز ملا. اعزاز تو ملا ہے پہلے تو ایسے جان اللہ نے چھڑوا دیا. میرے دوست ایک کلاس فیلو تھے اور وہ بعد میں اسسٹنٹ کمشنر، ان کے بڑے بھائی کمشنر تھے، ان کے والد تو ان کا جنازہ پڑھانا ہے. آپ حیران ہوں گے کمشنر صاحب نے جنازے سے پہلے رومال نکال کے نیچے رکھا. تو ان کے بھائی نے پوچھا، باقی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سجدہ نہیں کرنا. مطلب اس طرح کی سینکڑوں مثالیں آپ کے دائیں بائیں ہوں گی. آپ دیکھیں کہ جس بندے کو 20-20 کروڑ فیس لینے والے کو صورت کوثر نہیں آتی، دعا قنوت کو آتی ہو. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ بھائی عام ایسی باتیں کیوں کرتے تو آپ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ مسلمان آپ نے ہمارے لیے ہونا ہے. آپ کے نزدیک اگر انجینئرنگ اور میڈیکل اور وکالت علم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وکیل نہیں ہے وہ جاہل ہے، جو انجینئر نہیں ہے وہ جاہل ہے. میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، محمد عربی کا دین آپ نے مولویوں کے لیے حاصل نہیں کرنا، آپ نے اپنی آخرت کے لیے لینا ہے. حرام حرام کا تو پتہ ہو. ہم کتنا بد نصیب ہے وہ بابا جو اپنی اولاد کو جائیداد دے کے مرا، محمد کا دین دے کے نہیں مرا. ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کے اوپر تم اپنا کنٹرول نہ رکھو. انگریزی اتنی پڑھو کہ یورپ میں لیکچر دو، میتھ اتنی پڑھو کہ جرمنی میں لیکچر ہو. دین اتنا پڑھ لو کہ ابے کے جنازے میں شرمندگی نہ ہو، ابا کے جنازے پہ شرمساری نہ ہو. اتنا دین تو ضرور پڑھو. تو آپ دیکھتے گئے کہ جنازے کے اندر کی دعا موسٹلی لوگوں کو یاد نہیں ہوتی. اچھا اندر لوگوں کو نہیں آتی اور باہر والی مولوی نہیں مانگنے دے پڑتی. بندہ کہہ رہا اندر والی بنیا بھی یاد ہوا نہیں، باہر مولوی آنے نہ مانگو. اس لیے دعا مانگنا یہ نبیوں کی سنت ہے. فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. اللہ کا نظام دیکھو، اتنی دعا پسند آئی میرے مصطفیٰ نے نماز میں رکھ دی ہے. مسئلہ کوئی بھی ہو دعا مانگے گا، عقیدہ کوئی بھی ہو دعا مانگے گا، اس کا نظریہ کوئی بھی ہو دعا مانگے گا. ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا. لوگ کہتے ابراہیم کا ابا بت پرست تھا، ابراہیم کا ابا کافر تھا. سنو نبی کے غلاموں، اگر بابا کافر ہو تو دعا مانگنا جائز نہیں ہے. مرنے والا کافر ہو دعا مانگنا جائز نہیں ہے. ابراہیم نے دعا مانگی، مصطفیٰ نے تسلسل جاری کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم کا ابا کافر نہیں تھا، دین فطرت مند تھا. یہ دعا کا تسلسل بتا رہا ہے. قیامت تک کے لیے لوگ کہیں گے والے والے. اچھا ہمارے یہاں کچھ ان پڑھ لوگ یا بیویوں سے پڑھے ہوئے لوگ کہتے ہیں والے والے نہیں جاتے. خدا کے لیے مہربانی تھوڑا قرآن میں بھی ٹائم دے. والے والے دیا کیا کہنا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کے ایک اصولوں کا بھی خیال رکھو. میتھ کے لیے الگ ٹیچر، کیمسٹری بایو کے لیے الگ، تھوڑا قرآن کے لیے بھی ٹائم نکال دو. یہ 20 سال بعد بیٹی کی رخصتی کے وقت سر پہ رکھنے کا قرآن میں تصور نہیں ہے. 20 سال قرآن بیٹی کے دل میں رکھنے کا ہوگا. دکان کا شٹر اٹھا کے قرآن پڑھنے کا تصور نہیں ہے. شٹر اٹھا کے دکان میں بیٹھ کر قرآن کے مطابق سودا بیچنے کا ہوگا. قرآن کو ہم جب لیں گے پڑھیں گے تو اس کی برکات کا ظہور بھی ہوگا، ورنہ تو ماشاءاللہ قرآن ہضم کرتے چلے جائیں گے، اس کا برکات کیسے ملے گی. تو میرے نبی کے پیارے غلاموں دعا کے لیے، اور یہ کام جو کر رہے ہو بریلوی کرے، جو بندی کرے، وابی کرے، جو بھی مرضی کرے، بریلویوں نے اپنا نواں کام. لیکن یہ ہے کس کا؟ یہ دعا مانگنا مرنے والوں کے لیے، یہ فرشتوں کا کام ہے.
قرآن کہتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا. اللہ کے فرشتے نہ سیاست کریں، کھیتی باڑی کریں، نہ تجارت کریں، اللہ کیا کرتے گئے؟ فرمایا میری عبادت کرتے گئے اور میرے مرنے والے بندوں کے لیے میرے بارگاہ میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. یہ عمل جو ہے یہ اعلیٰ عمل ہے، یہ اعلیٰ عمل ہے، یہ پاکیزہ عمل ہے، یہ مقدس عمل ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ لوگ کہتے ہیں دعا میں خلوص اور اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص سب سے زیادہ کب ہوتا ہے؟ جب سامنے میت پڑی، اس وقت سخت بندہ بھی مسلمان بنا ہوتا ہے. ماشاء اللہ توجہ ہے نا. جدو سامنے میت پئی ہوئے پھر بندہ، ہر بندہ نرم دل ہوتا ہے کہ اس وقت دعا منگن دیا کرو یار. اچھا پھر دعا کیا میں نے پیروں کو نہیں منگنی، درباراں کو نہیں منگنی، قبراں کو نہیں منگنی، کدے کول منگنی ہے؟ جنازے تو عمران خان کو منگ رہا ہے، چاچا نواز شریف کو منگ رہا ہے، حضرت کی بلا زرداری صاحب کو منگ رہا ہے. اللہ کے بندو اللہ سے مانگ رہا ہے. تو اللہ سے مانگنے کے لیے تو حدود و قیود نہ لگا. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں سنو یہ تو کوئی فائدہ نہیں، 150 کٹھے ہو جاؤ، 1 لاکھ کٹھے ہو جاؤ. لیس للانسان الا ما سعى. ہر بندے نے جو کچھ کمایا ہے وہی کچھ انہیں جا کے جواب دینا ہے. تواڈی دعا، تواڈا ختم، تواڈے کل، تواڈی تسبیح، تواڈا استغفار مرنے والے واسطے کوئی فائدہ نہیں. ایسا کہ قرآن پڑھیا بھی جائے تھوڑا جائے سمندر اتر بھی جاؤ. توجہ ہے. اب دیکھو مسئلہ کیا گیا، یہ فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ مرنے والا مر گیا ہے، جانے والا اس کے لیے دعا کر رہا ہے اللہ مغفرت فرما دے. بھائی ہے بے بھائی کہتا ہے مغفرت، یار کہتا ہے مغفرت، دوست کہتے ہیں عزیز کہتے ہیں مغفرت فرما دے. اللہ کے نبی کے غلاموں میرے نبی فرماتے ہیں، ابن ماجہ نے حدیث نقل کی ہے، فرمایا بندہ مرے گا گناہگار، قبر سے نکلے گا تو اس کے پیچھے نیکیوں کے پہاڑ چلتے نظر آئیں گے. عرض کرے گا میں تو ایسے مرا تھا، بتایا جائے گا تو ایک ہی مرے ہیں، پتر کے چنگے چھوڑے، یار چنگے چھوڑے، پڑوسی چنگے چھوڑے، انہاں ساتھے کول تیجے نصرت کر کر کے تیرے لئی دعاواں مانگ مانگ کے نیکیوں کے پہاڑ. فائدہ ہویا کہ نہیں؟ اور یہ بولو تو سجدوں پہ آئے بیٹھے ہو، قرآن سن رہے ہو، حضور دا فرمان سن رہے ہو، تسبیحات پڑھ رہے ہو، کلمہ کلام پڑھ رہے ہو، ایک یہ ثواب کیتے جائے. تھوڑا جو اور ہولی بولو. لیکن شرط ایک کمپنی ایک ہو گئے نہیں گل نہیں. بندہ مر گیا، حضرت صاحب کھاتا حساب سسٹم کلوز، او دا اکاؤنٹ بند، نہ اکاؤنٹ کھلے نہ تواڈی کوئی شے دے اکاؤنٹ. کیوں؟ وہ ملک نہیں بدلیا، وہ تو دنیا بدل گئی ہے. ہن کچھ نہیں پہنچ سکتا. سا کیا سوال کہ تواڈا بڑا دلچسپ ہے لیکن جواب بھی برداشت کر لو. انہاں کہ جی سناؤ اصل کیا پہلے تے یہ فرماؤ کہ جڑا حساب کلوز ہوندا ہے یہ مرن تو کنے دن بعد ہوندا ہے؟ ورنہ کیا مولانا سا نکلیا حساب کلوز. اسا کہ جی پھر انہاں کوئی فائدہ نہیں. اسا کہ لو پھس گئے. اسا کیا پھس گئے کہ کیویں؟ ایسا کہ جی جنازہ مرن تو پہلے کراؤ. اگر تواڈا فلسفہ فٹ ہے، مضبوط ہے، تواڈی بات ٹھیک ہے تو پھر ساڈی بنو. جنازہ زندگی وچ کراؤ تو مرن تو بعد تو فائدہ ہی کوئی. اللہ کا ہون دسو پریشانی ہوئی کہ نہیں؟ یا تسی کو 3 دن بعد ہوندا حساب کلوز تے پھر جیڑا پتر آسٹریلیا امریکہ چوں
ویزا نہیں لگ رہا وہی اپنا ٹکٹ نہیں مل رہا تے 5 دن بعد آ کے وہ جنازہ ہویا وہ ثواب ہونا یا کوئی فائدہ نہیں تے جڑا جنازہ 4 دن بعد ہوے وہ ثواب ہویا جڑا 20 دن بعد ہوے وہ ثواب ہویا یہ میرے پیارے بھائی میرے بچو میرے دوست میرے پیارے یہ جنازے دا ثواب خدا تھیلا کھول کے رب دے داخل اعمال داخل کر سکتا ہے تے دعا والا بھی تھوڑا جہا حساب جان دو تانوں کیڑی پریشانی اگر جنازے کا سب ایسے کتنا مزہ ہوتا جو بندہ اس فکر کا نہیں ہے وہ اپنے آپ کو کہتا بھیا آپ جب سو رہے تھے میں نے 3-4 مرتبہ آپ کا جنازہ پڑھا اما جب آپ سو رہی تھی میں نے 2-3 مرتبہ جنازہ آپ کا پڑھ لیا کیونکہ مرنے کے بعد تو آپ کو فائدہ نہیں ہونا اسلام کو ایسے نہ سمجھو اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد آپ جو کرو گے ہاں پارٹی ایک ہو اس کی کمپنی ایک ہو فرمایا اس کے لیے جو مرضی کرو جو بھی بھیجو پہنچ جاتا ہے انہو لو کان مؤمنا فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ فبلغه ذلك جو بھی بھیجو گے پہنچ جائے گا پھر سنیے میرے نبی کے غلاموں لوگوں نے کہا فروٹ کھائے زندہ پانی رکھ دیا پیے زندہ دودھ کا کپ رکھ دیا پیے زندہ کھانا کھائے زندہ تمہارے مولوی پیر کہتے لو جی ثواب پہنچ گیا پیر غلام محی الدین صاحب کو پہنچ گیا مرحوم کو پہنچ گیا وہ بندہ خدا تصور تو سامنے رکھو کھانے والا کوئی ہے ثواب کہاں پہنچے گا میں نے کہا تمہیں مصطفیٰ کے گلستان میں لے چلوں سید کونین سے عرض کی گئی آقا حضور کے صحابی کہتے میری اماں انتقال کر گئی ہے حضور نے ارشاد فرمایا کیا چاہتے ہو اور کی روح کو تسکین پہنچانا چاہتا ہوں اطمینان پہنچانا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا کوئی بھی نیکی کرو پہنچتی ہے آقا آپ حکم فرما دے فرمایا سب سے بہترین یہ ہے تم پانی کے لیے کنواں کھدوا دو پانی زندہ پیئیں گے ثواب مرنے والے پانی کون پیے گا زندہ اچھا ایک اور بھی دلچسپ بات ہے ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ بات عموماً کہتے ہیں ٹھیک ہے کال کرو ایک یہ ہے کہ دائرے میں کرو لوگوں کو ڈائریکشن نہ دیا کرو کھانے پینے کے چسکے معاملات جو انتظام ہو کوشش کیا کرو کہ مقامی نہیں آنے والے مسافر دور دراز سے آنے والے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ پاک میں بڑی تحقیق کے ساتھ ان احادیث کو ترتیب دیا ہے کہ جو کھانے کی نیت سے کسی بھی اصال ثواب کی محفل میں دل سیاہ ہو جاتا ہے جو ڈائریکشن دے ظاہر ہے فلاں دکان ہے فلاں تیرے فلاں ناسی تیرا فلاں ایسے لگا اللہ کا شکر ادا کیا ہاں آنے والے کا حق ہے لوگ کہتے ہیں جی یہ چلو غریبوں کو مسکینوں کو کھلاؤ تو باقیوں کو ہم نے کہا چلو ایسا کر لیتے ہیں یہ جو ہم اہتمام کر دیتے ہیں غریبوں کے لیے مسکینوں کے لیے کہ جیڑا ساڈا رشتہ دار دور تو آ گئے انہوں کو سا کھوا دیا اس کو پڑوسی کھوا دے جو اس کو کھلا نہیں سکتے تو پھر حضور کی اس حدیث پر ڈائریکشن بتاؤ حضور نے فرمایا کنویں تے بندہ کھڑا کر دے جیڑا آمن علی تو غریب ہے کھال ہے امیر ہے جب حضور نے تخصیص نہیں کی مہربانی کرو اگلی حدیث شریف اور بات ختم کر سرکار کی بارگاہ میں ایک اور صحابی عرض کرتے ہیں حضور میں چاہتا ہوں مرنے والی ماں کو اشارے ثواب کرو کیا کروں حضور نے فرمایا جو بھی بھیجو گے ایمان کی حالت میں جانے والی تیری اس کی کمپنی ایک ہے تو ثواب پہنچے گا اس نے کہا مخراف نامی وہ میرا جو باغ ہے میں آپ کے روبرو عرض کرتا ہوں کہ میں نے وقف کر دیا اماں کے بزرگوں کے اشارے ثواب کے لیے اور سمجھ آئی جب فروٹ تے پانی ہی کیوں رکھ دے کیونکہ ان کی حجت کا فلسفہ حدیث رسول سے ملتا ہے سبحان اللہ فروٹ کھائے گا زندہ لیکن کھانا مقصود نہیں ہے پھر میں جتنا ان چیزوں سے اوائڈ کر سکتے ہو غریبوں مسکینوں تک ان کا حق پہنچانے کی کوشش کرو عیسائی مسلمان صرف دو چیزاں سیدھیاں کر رہے ہیں انشاءاللہ دنیا کی طاقت ہم پیرا تلے رون دے لیں گے ایک مرنا ایک مرنا اصل دو چیزاں تو مار کھا چکے ہیں مرنا تے مرنا اسلام میں دو کام بڑے آسان ہیں مرنا سادہ کفن رشتہ دار عزیز و اقارب
چکن قبرستان دفن یہ تمام لئی آندیاں جاندیاں بیٹھ کے گھر دعا اتنا آسان مرنا پڑھنا بیٹی بی پتر جوان ہوئے اپنے گھر دی فیملی نو بٹھا کے سادے طریقے نال نکاح کر کے اگے جننے تواڈے کول بیٹو کمپنی ہوے ٹکر پاڑن والی اونوں ولیمے تے سد کے باویں کٹے کھواؤ تے باویں بچے کھواؤ بیٹی والے تے بوجھ بن کے ٹکریل کمپنی نو لے کے اوتے تے جلوار نہ کرو او دے تے احساس کرو جی نے بیٹی دا رشتہ دے دتا اور کی کرے پھر ٹائم دینے 1 بجے پہنچاں گے کہ اسی برات لے کے 200 بندے لگیا جی 300 بندہ لے کے گندے جے منہ بنا کے مسکرا کے کہہ دیتا ہوں پھر یار بچے دے دوست آ گئے سر بندہ پڑھا 100 ہو گیا 300 ہو گئے ایٹ اے ٹائم 200 والا 100 کا الگ انتظام کیسے کرے اس کا مطلب ہے جان بوجھ کے تدلیل کرنے گئے 3 بجے پہنچے ہیں آپ نے 12 کا ٹائم دیا تھا تو 3 بجے تک آپ کو وہ سالن اور روٹیاں فریش کیسے ملیں گی بس تھوڑا اگلے کا بھی احساس کرو مزہ یہ ہے اسلام یہ سٹیٹس کو بیان کرتا ہے انسان کے اور ہم انسان کے علم بردار بنتے ہوئے انسانیت کے ترجمان بنتے ہوئے انسانی اقدار اور ویلیوز کو بحال کریں مرغی کے جانور بن کے روٹی کھا کے مر نہ جائیے کوئی کر جائیے کرنا یہی ہے باقی کچھ نہ کرو باقی مسئلے چھڑ دو علماء کے صرف غلط رسماں غلط رواجاں کو تھوڑا جہا اوائڈ کرو اسے غریب کی بیٹی مزدور ابے تے بوجھ بڑی نظر نہیں آئے غلط رسماں نو چھوڑ دیو مہندی غلط برات غلط تماشے غلط ہلڑ بازی غلط 4-5 دن تک جناب آلہ لالا باپ بیچارہ سود کے پیسے چوک کے بیٹی رخصت کر دے ساری زندگی کمر میں سدھی کر سکتا 70 تو 80 لاکھ بچیاں غریب باپ کے بوجھ بن کے اپنے باپ کے گھر چ بیٹھ گئے اسی اگر انجی مر گئے تو اس ایک بیٹی دے اکھی چو ڈگن والے قطرے کا حساب دیوبندی وہابی سنی شیعہ پیٹے پیٹے مومن پنجی پنجابی ہندی سندھی رل کے دے آگے پڑوسی ملک دی چلن والی فلم تے آن ایئر ہون والا ڈرامہ وہ دے گندے رواج اسی اپنا چکے ہیں تذلیل کر رہے ہیں پھر بے حقا دی اس کو بچ جائیے تاکہ مرن بھی سوکھے مریے بھی سوکھے تے جیویے بھی سوکھے ایسا ہو سکتا ہے انشاءاللہ اگر اسی اس پاسے ٹر پائے تو پھر کسی کی بیٹی گھر بیٹھے گی انشاءاللہ عزت نال رخصت ہو جائے گی حضور فرمایا سب تو برکت والا نکاح کیڑا ہے جیڑا مسجد وچ ہوے تے آسان نکاح میں مسجد تے لایا دیکھو نا تہاڈا دشمن وہ نکاح واسطے اپنے کلیسا جانا ہے اسی سارا 3-4 دن شوگر میلے کر کے چپ کرو جی چپ کرو نکاح ہو رہے ہیں اسلام کو ٹائم ملتا 5 منٹ جب اسلام کو 5 منٹ ٹائم دیا ہے گھراں دے گھراں دے وچ علامہ قاسم صاحب رضوی پیدا نہیں ہوں گے ڈبل چودھری پیدا اللہ کریم اسلام کو صحیح طور تے سمجھن دی اے انوار و تجلیات نسلاں وچ منتقل کرن دی توفیق و سعادت عطا فرمائے ماشاءاللہ پھر انشاءاللہ شعر سنا دے وہ جڑا شعر کہہ رہے ہیں وہ میں اتفاق نال ادھا پڑھتا جانا چلو اپنی مرضی نال میں شعر سنا دینا کہ ہم یہاں کس لیے آئے ہیں ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے اس لیے کوئی ڈگری بڑے سے بڑی ہو وہ الماری میں شوکیس میں رہ جاتی ہے ایمان والا کنیکشن قبر میں جاتا ہے فرشتے کہتے ہیں ماں کل تقول فی حق حاضر رجل تاقائد بارج کی آنکھنا رہتا سے حافظ غلام محی الدین صاحب کوئی سوال ہویا ہوئے گا تو آنے میرے کل بھی ہونا ہے لیکن
قسم رب دی ایمان والے نو مزہ ادو آئے گا جدو یار مٹی پا کے ٹر جان گے، جدو گھر والے ٹر جان گے، جدو اپنے ٹر جان گے، اس ویلے محمد عربی دے غلاموں کے ایسا ماحول ہوئے گا، اما گھر رو رہی ہوئے گی، دھیاں گھر روٹیاں نظر آون گیا، بیٹیاں گھر روٹیاں نظر آون گیا، یار ٹائم دیکھ کے ٹرتے نظر آون گے، کوئی دوست آکھے گا ڈرائنگ روم مہمان چھوڑ کے آیا، کوئی آکھے گا دکان کھلی چھوڑ کے آیا، کوئی آکھے گا میں میٹنگ رکھ کے آیا، مصروفیت سارے تر جاندے نے، چودھری صاحب، صوفی صاحب، مولوی صاحب، پیر صاحب، ادنا صاحب، آلہ صاحب، پنجابی صاحب، ہندی صاحب، بلوچی صاحب، پٹھان صاحب، نہ کوئی کنیکشن ہے، نہ کوئی روشنی ہے، نہ کوئی بیٹ ہے، نہ کوئی کلین ہے، نہ خلیچہ ہے، لیکن ادھرو جناب والا تاریخی شروع ہون لگی ہے، ادھرو آمنہ بلال بھی جلوہ کری ہے، سامنے کمڑی والے تشریف فرمانے، ادھو اممہ دی لوری دا بھی مزہ آئے گا، ابے دی تربیت پاک کمائی دا بھی مزہ آئے گا، جدو مومن سامنے ویکھے گا آمنہ بلال رو اور کھڑا ہو کے آکھے گا ہمائے یہاں تمہارے لیے اٹھے دیوانہ تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں گجان تمہارے لیے آؤ پارٹیوں میں رکھو آؤ بزنس و تجارت بھی کرو رشتہ داریوں بھی رکھو لیکن معاملات محمد کی شریعت سے تابع کر دئیے اور نہ بچھوڑا شریعت کو بڑھائیے خوشیاں دین دے تابع غمیاں دین دے تابع تربیت دین دے تابع مزاج و فکر دین دے تابع جدو سارے کر آور آخ ارب روپے پتر نو دین والا اپنے دی خبر تے ٹر جاوے پتر نو ایگزیکٹو آفیسر بنان والا اپنے دی خبر تے ٹر جاوے بیٹا بڑا آفیسر ہے اپنے دی خبر تے ٹر جاوے کوئی ٹائم نہیں ملتا جنہیں لئی کردے اسی مر گئے ہاں ایک ویلا آئے گا صرف ایک واری اعلان ہوئے گا چودھری صاحب مر گئے علامہ صاحب مر گئے خان صاحب مر گئے پیر صاحب مر گئے وزیر صاحب مر گئے آفیسر صاحب مر گئے اس تو بعد نہ افسر نہ شاہ نہ گدا نہ عالم پھر ہر بندے کہنے میت کتھے وے میت چکو میت میں غسل دیتا ہے کہ نہیں میت آ رہی ہے کہ نہیں میت کتھے آنی ہے میت دفل کتھے کرنی ہے جب ساڑی ویلیو صرف میت ہے آؤ پھر اس نبی نال تعلق جوڑی ہے جنہ مصطفیٰ قبر کے اندر جلوہ کر ہو جانا ہے لوگ آگے میں قبر کیڑے بھی ہومن گئے مکوڑے بھی ہومن گئے قسم خدا دی فاسق دی قبر فاجر دی قبر کافر دی قبر دشمن دی قبر گستاخ دی قبر کیڑے بھی ہومن گئے مکوڑے بھی ہومن گئے عاشق رسول دی قبر نہ کیڑے نہ مکوڑے بس کملی والے دے جوڑے اس واسطے اودے نال تعلق جوڑو فخرالدین رازی کہتے ہیں وہ جیسے بدبخت بھی ہوں گے قبر فرشتے پوچھیں گے معقول کا تقول وہ اپن کے لا ادری پتہ نہیں کون ہے پتہ نہیں کون ہے پتہ نہیں کون ہے ظاہر ہے جنہیں دنیا نو دل دیتا ہے انہیں اپنا پتہ نہیں کون ہے اس واسطے آنے محراب و منبر دی صدا کو کمزور نہ سمجھو جس ملک نے کمزور کیتا ہے تماشے دیکھ لو انسانیت کے قاتل نال 20 کلو دی تلوار چا کے نچے امام کعبہ چپ رہے نیتن یاہو نال تبوک دے قریب ایک نیوم نامی شہر آباد ہو رہا ہے جڑا دجال نہ اڈا ہے جارڈن ایجپٹ اسرائیل اور سعودیہ دے اس قریب بارڈر تے شہر آباد ہو رہے ہیں اتنا بڑا 26.5 لاکھ مربع کلومیٹر اتنا بڑا ایریا 26,000 کلومیٹر مربع کلومیٹر کا رقبہ جی تقریباً 8-10 کراچی سما سکتے ہیں اتنا بڑا شہر آباد ہو رہے ہیں اور دجال دا اڈا ہے کہ مولوی صاحب
چپ نے نیتن یاہو نال خفیہ ملاقاتاں تے سرکاری ملا سانو کئی بندے پوچھتے ہیں تساں کیوں خلاف ہو گئے؟ خلاف نہیں ہاں، سرکاری ہوندا ہے، مولوی ہوے یا کوئی اور بلا ہوے تے سلام کر اپنی مسجد دی ٹوٹی چٹائی تے بیٹھن والے اس مولوی نوں جڑا رکی سکی کھا کے چودھری ملک نواب دی گل بھی سندا لیکن محمد دے دین تے حرف نہیں آن دیندا۔ تسی قسم خدا دی جڑے تکڑی فکر رکھدے ہو نا ختم نبوت تے تکڑی انہاں نوں میں آکھنا تساں قادیانیاں دا جیڑا مرضی چینل کھول کے دیکھو تانوں پٹدے نظر آن گے، وہ کہیں گے اساں اداکار فنکار گلوکار فلانے 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 خرید لینے، پتہ نہیں یہ مولوی پاکستان دا کیڑی مٹی دا بنے وکدا ہی نہیں رکدا ہی نہیں، اینو مار دو چپ پہ بچے مر جان، مہنگائی ہوے طوفان ہوے چپ رہندا ہے، اے نبی دی عظمت تے کتا بھونکے ہر شے چھوڑ کے میدان میں جاندا ہے لبیک ہر بندہ اس فکر کو اپناوے نبی دے پیارے غلاموں ایمان تے تصور تے ہے جس کیوں دو نہیں قبر دے اندر تو دیکھو عرب دا مولوی چپ رہیا رزلٹ کی نکلیا مندر بن گئے مورتیاں سج گئیاں بت خانے آباد ہو گئے مودی 80 لاکھ کشمیریاں دا دشمن 20,000 مسلماناں دے قاتل نوں چابیاں پھڑائیاں گئیاں عرب دیاں شہزادیاں سلفیاں بنائیاں اے حضرت کرونا صاحب دی تشریف آوری دے پچھو اے بھی مقاصد جے تیرے پڑوسی ملک دا ٹاپ کلاس دا کافر جی مرے کئی دن لچدا رہے اودے نال طوائفاں 7 لاکھ دا اجتماع رہے نہ ایس او پی نہ ماسک اس سے کعبے 20,000 ریال جرمانہ کعبے کے خلاف ہاتھ نہ منتے ہن پھر پابندیاں ہو گئیاں عالمی دنیا نال ایک کرونا بیماری بھی ہے وائرس بھی ہے احتیاط بھی کرو بچوں بھی لیکن اسلام دا سب تو زیادہ نقصان کیوں کر رہے ہیں سوچن دی بات ہے اسلام میں نقصان کیوں ہے اللہ بھلا کرے آپ روح المدانش مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان اللہ ڈٹ گیا سی بڑے بڑے مولوی لمبے پہ گئے انہوں نے کیا یاد رکھو کرونا اللہ دی بارگاہ میں جاؤ معافی منگو طلب کرو خدا دی بارگاہ میں جا کے مناؤ رب من گیا تو ہر سے ہٹ جائے اچھا ایک بلا ہٹ گیا دوسری آ جاتی ہے کرونا جاتا ہے قومی آ جاتا ہے وہ جاتا ہے ڈینگی آ جاتا ہے وہ جاتا ہے پتہ نہیں کی بلاواں من گیا یاد کینے ہاتھ دھو اے لچے لفنگے اینکر کرن بس ہاتھ دھو اساں کہ تواڈے بن کے مرن عالم کفر نو کدو دسو گے تساں اج کہہ رہے ہو 10 واری ہاتھ دھوو محمد پاک دا دین 1450 سال تو کہہ رہے ہیں وضو نمازاں 5 وضو 5 ہر نماز تے وضو تے 3 مرتبہ ہاتھ تے 15 واری دن وچ اشراق چاشت اوابین تہجد پھر دوپہر شام روٹی کھان ویلے ہاتھ دھونا تسی اج کہہ رہے ہاتھ دھوو مصطفیٰ دا دین 14 صدیاں پہلے تو 40 مرتبہ ہاتھ دھوون دا حکم صادر آخری بات یہ کرنا محبت کیونکہ بندے اکیلے کھاتے بس اللہ سلامت کرے میں کو جی میں معافی چاہتا تھوڑے ٹائم زیادہ ہو گئے لیکن میں نے ان کو نہ کیا میں بہرحال ہوں اپنے سلام دینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے میں مقام اگلا ٹائم میں ایکسٹینشن منگتا ہی نہیں اللہ کرے باج بسر بھی نہ جو ہے نا تو عرض یہ ہے نبی کے پیارے غلاموں بات کسی پہ ختم کرتا ہوں وہ یہ ہے عالم کفر کا مزاج اور دنیا کا مزاج ہے میں نے بچی کا آپریشن کروانا تھا ڈاکٹر صاحب بول گیا انہیں کہ کرونا آ گئے 85 لاکھ بندہ مرنا ہے وہ بیٹھا ہوئے دن رات میں مرنا کنے بندے مرنے میں آپ کے ڈاکٹر صاحب تو انڈر کیڑا نمبر میں کہ خدا دیو بندیو ایک کام تے رب دا ہے اگر نہیں اس طرح ہونا ہے میں کہ تمہیں عالمی دنیا نے ڈائریکشن دیتی ہے بہنے مار اچھا یاد رکھو ساڈے ملک کے عمران خان صاحب کو لے کے بڑے بزرگوں تک بڑے بزرگ سمجھ گیا ہو جڑے تابعیاں نوں لایا تے انہاں تک سارے نے یہی فرمایا اینے بندے نہیں مرے جن مرنے چاہیے جنہیں کہ عالمی دنیا نے کہے اینے مر گئے نے جن نہیں سر مرنے چاہیے ساڈے کولوں 6 مہینے پچھلے بھی رپورٹاں لئی ہسپتال والے وچ پانی چلو اسی تے تہاڈا کام بن گیا ساڈی خیر مزے دی گل ہے کہ ویکسین دا تجربہ باہر
بزرگاں نے توجہ ہے نا. اچھا لیکن مرے کیوں نہیں؟ یہ وجہ تو دس دیا. یہ وجہ مرے کیوں نہیں؟ مرنے چاہیے سن جن نے دسے لائے انہوں نے اپنی ڈائریکشن تھی. مرے اس واسطے نہیں کہ جڑا یورپ ویک چکے ہے ویکدا ہے لٹریچر پڑھدا ہے. میں انہوں پوچھنا چاہنا یورپ کی تہذیب تے لٹریچر وچ مینوں طہارت لکھا دے. میں چیلنج نال کہہ رہا میں خود ماس کمیونیکیشن ماسٹر کیتا ہے. مینوں پتہ ہے میں الحمدللہ دنیا پھریا. یورپ دی امریکہ دی انہاں دی تہذیب وچ تانوں طہارت سب تو بڑی صفائی دی چیز ہے ٹیشو ہے نا. بولو سب تو بڑی چیز ہے. اچھا تے حالانکہ ساری صفائی کا کیا عالم ہے. گوشت والا پٹا گندے نالے تے ہوٹل چوک دے وچ تے پکوڑے تے نانا دے اوتے 150 بس دا گھنٹہ تے کھا کے الحمدللہ مڑ بھی ہاضمہ سارا ٹھیک ہے. پھر بھی نہیں مرے. ہوٹل والے کی کوشش ہوتی ہے دال کم از کم 8 دن کٹ جائے ہے کہ نہیں. تے باوجود اس کے اگر بیسن نو صحیح معیاری طور تے تسی اونوں چھانو تو دے وچ زیادہ نہیں تے کم از کم کیڑیاں دی سینچری ضرور پوری کر سکدے ہو. پھر بھی کھا پی کے الحمدللہ بیمار مار کے گھر بدیاں نو کچھ نہیں ہوتا. مرے نہیں ہے کی وجہ کیونکہ محمد پاک دا دین شروع ہی طہارت تو ہوندا ہے. دنیا کو نعمت کوئی نہیں تے طہارت اپنائیے پاکیزگی اپنائیے دل کی بھی پاکیزگی رکھو کہ انسان ایسی اشرف المخلوقات ہے. ویسے میرے کو کسی نے پوچھا اشرف المخلوقات کیوں آخر ہیں. میں کہی اشرف المخلوقات جنرل اللہ ججز کے جنرل نے اشرف المخلوقات اسی گھری کوئی مخلوق ناراض نہیں ہو گئے. چلو جڑا ناراض ہے اپنے افسر میں چلا سکتا ہے جنوں تک لگے ہوئے. یاد رکھو انسان دی ویلیو ہے کہ وہ دل پاک رکھتا ہے. جیڑا دل نو گندا رکھے وہ سب تو بھی پیڑا ہے وڈن والے کتے تو بھی پیڑا ہے. یاد رکھو جیڑا دل نو صاف رکھنے کی بجائے وہ وچ رکھے زہر کی رکھے زہر دل وچ رکھے. کتے دی بھی ہلکا ہوئے تو زبان ہے سب دی بھی زبان ہے بندہ زہر کو پاک. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ او بندہ جنت دی خوشبو نہیں سونگ سکدا جدے شرط پڑوسی محفوظ نہ ہو. جدے شرط پڑوسی اے محراب بنا کے تے نمازاں تے روزے تے زور نہ دیو سارا. انہیں نمازی بھی بڑے دین ہیں ماشاءاللہ لاہور بناوے لیکن انہیں بڑے دین ہیں تو ماشاءاللہ کم پائی پھر دے. ہر سال حج عمرہ ضرور کرنا ہے. بہن حق لین دے کچہریاں جانا ہے. اس نماز میں چھوڑ دیا کہ اپنا مزاج پورا کرو. پڑوسی دا پڑوسی شر تو کئی بندے آتے ہیں حاجی صاحب نا دل دے مارے نہیں زبان دے بولی کتے دل دے چنگے بنو. حاجی صاحب صوفی صاحب حضرت صاحب چوری صاحب یہ تو دل وچ کسی نے کوٹھا چھتنا دے زبان دے بیٹھے ہیں زبان دے چنگے بنی ہے. حضور نے فرمایا جیڑا چاہتا ہے جنت ایک میرے نال جو ویڈی میں 2 انگلیاں اے دین دا پورا مفہوم ہے. 2 انگلیاں فرمایا او یتیماں نال پیار کرے غریباں نال پیار کرے لوگاں دا حق نہ مارے میں محمد دے قریب ہوے گا. سبحان اللہ. اللہ پاک نے گھراں دی بچیاں دی نسلاں دی نسل دی عزت دی خیر فرمائے. اللہ کریم پیر صاحب کی دے درجات بلندی انہاں دی نسل انہاں دی اولاد نو انہاں دے نقش قدم تے چل کے دین دا صحیح چہرہ اپنی نسل وچ منتقل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کو گل چنگی نہ لگی ہوئے معذرت خواہ وما علیہ الا